جب یہ خبر نظر سے گزری کہ اشفاق اسحاق ستی جو کہ اینکر پرسن ہیں انہوں نے اپنی بیوی پر تشدد کیا ہے، اور یہ خبر جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے اس کے بعد ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ان کی بیوی نے انہیں مارا اور جواباً انہوں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دھکے کے بدلے میں اتنے گہرے گھاؤ ان کے جسم پہ لگے ہوتے ہیں؟ خیر، یہ خود کو بچانے کا ایک آخری حربہ ہوتا ہے مردوں کی طرف سے۔ انسانی عقل یہ کیسے مان سکتی ہے کہ ایک عورت مرد کو مارے اور مرد مار کھاتا رہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ خیر، ان کی طرف سے یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کی ساس اس وقت گھر میں موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ساس کی طرف سے بھی کل کو یہی بیان ہے کہ اس نے خود ہی اپنے جسم پر نیل لگا لی ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو مارا انہوں نے۔ پھر میرے خیال سے تھپڑ مکے یہاں تک کہ اپنے بال بھی انہوں نے خود ہی نوچے ہوں گے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ میرا خیال سے یہ معاشرہ مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، اور یہاں عورت ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے۔ یہ ایسا معاشرہ یہاں مردوں کی 100 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن عورت کی ایک خطا 100 خطاؤں کے برابر ہوتی ہے۔ مرد مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دے، مگر عورت اف بھی کرے تو وہ غلط ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے مارا بھی ہے تو بھئی یہ اونچا بولی کیوں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ گویا کہ عورت کو تو مار کھانا بھی نہیں آتا۔ میرے خیال سے وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے کھانا بنانا اور گھر کے کام کاج سکھاتے ہیں، میرے خیال سے انہیں اپنی بیٹیوں کو یہ ٹریننگ بھی دینی چاہیے کہ وہ شوہر سے مار کیسے کھائیں۔ جب وہ گالیاں دیں تو گالیوں کو کیسے چپ کر کے سننا اور انہیں کس طرح برداشت کرنا۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیشہ گھر بسانے کے لیے عورت کو ہی کیوں جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی توقع رکھی جاتی ہے کہ عورت نے ہی گھر بسانا، مرد نے کیوں نہیں؟ آخر مرد کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟ پیدا ہوتے ہی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑکی نے اگلے گھر جانا ہے، اگلے گھر جانا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ آخر مرد کو یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ کسی کی بیٹی کو اس نے اپنے گھر لانا ہے، اسے بسانا ہے؟ اسے کیوں نہیں کہا جاتا سدھر جاؤ، قابل بنو؟ سارے پیرامیٹرز عورتوں کے لیے کیوں سیٹ کیا جاتا ہے؟ مردوں کے لیے کوئی پیرامیٹر کیوں سیٹ نہیں کیا جاتا؟ عورت مرد کی عزت نہ کرے تو وہ گھر نہیں بسا سکتی، تو کیا اگر مرد عورت کی عزت نہ کرے تو وہ گھر بس جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت بد زبان ہو تو وہ گھر نہیں بس سکتا، تو کیا اگر مرد بد زبان ہو تو گھر بس سکتا؟ گالیاں دے، مارے پیٹے، وہ گھر بس جاتے ہیں۔ عورت مرد کے گھر والوں کی عزت نہ کرے تو وہ عورت گھر نہیں بسا سکتی، تو اگر مرد عورت کے گھر والوں کی عزت نہ کرے تو وہ گھر بسا سکتا؟ عورت ذمہ دار نہ ہو تو وہ گھر نہیں بستا، تو اگر مرد ذمہ دار نہ ہو، وہ میچور نہ ہو، تو کیا وہ گھر بس سکتا ہے؟ عورت سسرال والوں کی، شوہر کی باتیں اپنے میکے جا کے بتاتی ہے تو وہ کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ تو اگر شوہر بیوی کی ساری باتیں سارے خاندان میں اپنی فیملی کو بتائے تو وہ گھر بسا سکتا؟ عورت خوش اخلاق نہ ہو تو گھر نہیں بستا، کمال کی بات ہے۔ تو اگر مرد خوش اخلاق نہ ہو، وہ گالیاں دے تو وہ گھر بس جاتا ہے۔ عورت سمجھدار نہ ہو تو گھر نہیں بستا، اور اگر مرد سمجھدار نہ ہو تو عورت کو تو پل پل ترازو میں تولا جاتا ہے، تو مرد کو کیوں نہیں؟ عورت کا لائل ہونا بہت ضروری ہے، تو مرد کا لائل ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ عجیب بات ہے یہ۔ وہ کہاوت ہے نا کہ مرد تے پھر ناتا توتا، تو کیا آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ عورت ہی کیوں مار کھاتی ہے؟ عورت بچہ سنبھالے، گھر عورت چلائے،
کھلائے عورت، بنائے عورت، گھر کی صفائی ستھرائی کرے عورت، اور اگر مرد چاہے تو اسی عورت کو جب چاہے بازو سے پکڑے اور اسی گھر سے باہر نکال دے، جس کی ساری ذمہ داریاں ایک عورت کے کاندھوں پہ ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر عورت کماتی ہے، سخت ہو گئی ہے، وہ خود مرد بن گئی ہے، تو اس پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ تو لیا کریں کہ آخر وہ ایسی کیوں ہے۔ اگر ایک عورت مرد بن گئی ہے تو سوچیں اس کی زندگی میں آنے والا مرد کتنی بڑی عورت ہوگا کہ اسے مرد بننا پڑا۔ سوچیے آخر ان سارے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ یہ کیوں، ان کا جواب کیا ہے؟ یہ معاشرہ، یہ رشتے، یہ سب اتنے ٹاکسک کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کی نہیں، اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کسی کی بیٹی کو موم کی گڑیاں سمجھ کے مسل نہ دے، بلکہ اس کو انسان سمجھے، اسے عزت دے، اس کا خیال رکھے، جانور نہیں بلکہ انسان بن کے ان کے ساتھ گزارا کرے، کیونکہ آنے والی نسلوں کی تربیت انہی کی ذمہ داری ہے۔